بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستو، جس آیت کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی دیواریں اونچی فرما رہے تھے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اپنے رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، بے شک آپ توبہ کے قبول کرنے والے اور بہت مہربان. اس کے بعد یہ دعا مانگی تھی جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم، کہ ہمارے پروردگار وابعث فیہم رسولا منہم، لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیرے بندوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ غالب اور حکمت والے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی رہیں، تو اسے چاہیے کہ دعا کرنا ہو تو دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کرے. دعا کرنی ہو تو دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کرے اور نیکی کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، دعا کرے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی، دیواریں اٹھا رہے تھے، تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ نیکی ہم سے قبول فرما لے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دوسری دعائیں بھی کی جس میں یہ دعا بھی کی کہ اللہ انہی لوگوں میں سے ان میں ایک رسول بھیج. علماء نے لکھا ہے کسی نبی کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں تھا، کسی نبی کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں تھا. حالات اور زمانے کے اعتبار سے جب ضرورت محسوس ہوئی اللہ پاک نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو مبعوث فرمایا.
اور یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے یہ سلسلہ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. لیکن ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں ایک نبی ایک رسول ایسے ہیں جنہیں اللہ کے ایک نبی نے اللہ تعالی سے مانگا تھا. آپ پوری کائنات کی مراد ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مبعوث کرنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ پاک یہ کائنات بھی پیدا نہ فرماتے. گویا پوری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ پوری کائنات اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمائی. لیکن اللہ کے اس برگزیدہ نبی اور اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا. آپ پوری کائنات کی مراد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ نعمت یوں ہی نہیں دے دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے امتحانات لیے اور بار بار اللہ نے ان کا امتحان لیا. بار بار امتحان لیا. سب سے پہلا امتحان اللہ پاک نے اس طرح لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو گھرانہ بتوں کی پوجا ہی نہیں بلکہ بت بنانے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ان کے خاندان کے دیگر لوگ بت بناتے تھے. بت بنا کر کے فروخت کیا کرتے تھے. ایسے گھرانے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا. اور ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ یہ شخص کیسا ہے، تو تحقیق کرنے میں یہ دیکھو کہ یہ کیسے لوگوں میں رہتا ہے، اس کا حلقہ احباب کیسا ہے. کسی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کو مت دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو. کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو. دوستوں کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس شخص کے بارے میں ہم معلومات لینا چاہتے ہیں وہ شخص کیسا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. آدمی جیسا مزاج رکھتا ہے ویسے ہی لوگوں میں کھپتا ہے. امام صاحب شرابیوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، برابر ہے نا. کوئی نیک آدمی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، تو وہ شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کا گزارا نہیں ان کے درمیان. اسی طرح جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ فرما برداروں میں نہیں رہ پاتے، ان میں کھپ نہیں پاتے، مزاج نہیں ملتا، ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا دل مسجد میں آنے سے گھبراتا ہے. کئی مرتبہ اتفاق ہوا گشتوں میں جانے کا، اور جانے کے بعد جب کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں. کسی صورت میں تیار نہیں ہوئے. جب ساتھی آگے بڑھ گئے تو میں پیچھے رک کر کے
میں نے پھر ان سے گزارش کی کہ جیسے آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، تعلقات تھے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب جی بہت گھبراتا ہے، مسجد میں جانے سے جی بہت گھبراتا ہے، ماحول نہیں تھا، ایک دوسرے ماحول میں رہے ہوئے ہیں، اس ماحول سے نکل کر کے بالکل مخالف ماحول میں جانے سے جی گھبراتا ہے، طبیعت نہیں لگتی۔ اسی لیے مسجد میں کس کا جی لگتا ہے؟ جو نمازوں کا پابند ہو، مسجد میں اس کا جی لگتا ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، اور جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ظاہر بات ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں، اللہ سے محبت نہیں، اس لیے اللہ کے گھر میں جی نہیں لگتا، یا اللہ کے گھر میں آنے سے جی گھبراتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس گھرانے کا ماحول ہی بت پرستی کا نہیں بلکہ بت بنانے کا تھا۔ وہ بت بنایا کرتے تھے، بت بنا کر کے بیچا کرتے تھے، ایسے گھرانے میں اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ظاہر بات ہے ایسے ماحول میں رہ کر کے توحید کی بات کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو تو تجربہ ہے ناسک کا ماحول کیسا ہے، اور اس ماحول میں آپ لوگوں کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ ماحول بہت مختلف ہے، اس لیے کام کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اماں میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ میں۔ پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگے کہ تیرے والد۔ کہا کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ تو جواب دیا کہ نمرود۔ کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے ایسی بات نہیں کرتے، خاموش کرا دیا، اور کہنے لگی کہ اگر یہ بات نمرود سن لے گا تو نہ تو رہے گا نہ ہم رہیں گے، اس لیے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب وہ سن لے گا کہ میرے متعلق یہ سوال ہو رہا ہے کہ میرا پروردگار کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا معبود اور خدا کون ہے، تو ظاہر بات ہے ماں کا جو اندیشہ تھا اس نے ظاہر کر دیا کہ بیٹے نہ پھر تو رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماحول میں رہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا تھا۔ سورہ مریم آپ پڑھو گے تو اس میں یہ بات ملے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دینی شروع کی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت، ربوبیت کو بیان کرنا شروع کیا تو پورا خاندان چونک گیا، اور آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ اب تمہارے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ آپس کے لوگوں میں بات کر لینا تو کسی نہ کسی درجے میں ممکن بھی ہوتا ہے، کچھ رشتہ داری کا لحاظ کر لیتے، تعلقات کی بنیاد پر درگزر کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، لیکن مخالف ماحول میں حق کی بات کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ اور مخالف کیسے؟ جن کے پاس طاقت ہو، جو اپنا غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان بات کرنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند کیا تھا کہ نمرود کے دربار میں جا کر کے توحید کی بات کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی پہنچے اور جا کر کے اللہ کی وحدانیت کی بات رکھی، تو نمرود نے کہا کہ تیرا پروردگار کیسا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار جلاتا بھی ہے، میرا پروردگار مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا جس کے لیے پھانسی کی سزا تھی، اس کو آزاد کر دیا
اور جو بے قصور تھا اس کی گردن مار دی اور کہا کہ دیکھ میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا، لیکن اس نے یہ سمجھا یا یہ سمجھانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو بات کہی وہ لاجواب کرنے والی تھی کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈوباتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے بتا۔ ظاہر بات ہے یہ تو نمرود کے بس کی بات نہیں تھی، نہیں کر سکا۔ عاجز آ کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دربار سے نکال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی اور پھر اپنے علاقے سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف گئے۔ جاتے ہوئے راستے میں کچھ حالات پیش آئے، مصر پہنچے تو پھر فرعون کی طرف سے ایسے حالات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اگر اس کے علاقے میں کوئی بھی خوبصورت عورت آ جاتی تھی تو اسے اٹھوا کر کے اپنے محل میں منگوا لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سارہ ان کی بیوی تھی۔ اللہ نے بلا کی خوبصورتی عطا کی تھی، خبر پہنچ گئی، فوجیوں کو بھیج کر کے حضرت سارہ کو اٹھوا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ سے یہی بات کہی کہ دیکھ اس بادشاہ کا دستور یہ ہے کہ اگر بھائی بہن ہو ساتھ میں، بھائی بہن ہو تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اگر وہ تجھ سے پوچھے تو بتا دینا کہ میں بھائی ہوں۔ آج اس وقت تیرے اور میرے علاوہ اللہ کو تنے تنہا خالق و مالک ماننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے ہم بھائی بہن، رشتے کے اعتبار سے ہم میاں بیوی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی تھی۔ جب محل کے اندر حضرت سارہ کو لے جایا گیا اور برے ارادے سے جب وہ شخص آگے بڑھا تو زمین نے اس کے قدم پکڑ لی، زمین نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ جب قدم پکڑ لیے تو وہ چونک گیا کہ آج سے پہلے کبھی میرے ساتھ اس طرح کے حالات نہیں ہوئے، یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا اتفاق ہے کہ زمین میں پیر دھس گیا اور زمین نے پیر پکڑ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی برگزیدہ نیک بندی ہے، تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کر دو، اس مصیبت سے میں نجات پا جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، زمین نے قدم چھوڑ دیے، پھر اس کی نیت خراب ہو گئی، پھر آگے بڑھنا چاہا تو زمین نے پھر پکڑ لیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی یا اپنے خاندان کی لڑکی حضرت سارہ کو یہ کہہ کر کے دی کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ تیری خدمت کرے گی۔ اتنا متاثر ہوا، لے کر کے آ گئی۔ ان حالات سے گزر کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام پہنچے۔ حضرت سارہ نے پھر حضرت ہاجرہ کا نکاح جسے ان کی خدمت کے لیے دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا۔ حضرت سارہ کے پیٹ سے اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، زمانہ گزر گیا تھا، لمبی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم کے نکاح میں دیا تو حضرت ابراہیم کے نکاح میں آنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو اولاد عطا کی، اور جو بچہ تولد ہوا اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچے کا پیدا ہونا تھا، پہلی بیوی حضرت سارہ کو محرومی کا احساس ہوا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے یہ درخواست کی کہ یہ ماں بیٹے کو میری نظروں سے آپ دور رکھو، میں انہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم آیا کہ انہیں لے جا کر وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑاؤ۔
بہت مشکل امتحان تھا. ملک شام سے حکم ہوتا ہے کہ اب بیوی اور بچے کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع جہاں آج بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ، اس وقت چٹیل میدان تھا، ریگستان تھا، اسباب زندگی کچھ بھی نہیں تھے. حکم ہوا کہ وہاں لے جا کر کے چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے پابند تھے اور یہ امتحان تھا. بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اولاد کی محبت کسے نہیں ہوتی، سب کو ہوتی، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی. اور اولاد برسوں کی تمناؤں اور مرادوں کے بعد اللہ پاک عطا فرمائے اور بڑھاپے میں اللہ صاحب اولاد بنا دے تو پھر بیٹے کی محبت دل میں کتنی ہوگی. امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے جب دیکھا کہ جس بندے کو میں نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، جسے خلیل اللہ کا خطاب عطا کیا، اس کے دل میں بیٹے کی محبت، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت پر بیٹے کو قربان کرتا ہے یا بیٹے کی محبت پر اللہ کے حکم کو قربان کرتا ہے. امتحان تھا. حکم ہوا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، اپنی بیوی ہاجرہ، بیٹے اسماعیل کو لیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی میں کھجوریں لے کر کے چلے، اور ملک شام سے سفر کرتے کرتے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اس مقام پر آئے جہاں آج بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے. اس مقام پر آنے کے بعد بیوی اور بچے کو چھوڑا، واپس جانے لگے. کھجوریں رکھ دی تھی، پانی کا مشکیزہ رکھ دیا تھا، جانے لگے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر کے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے، ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہہ نہ سکے. زندگی میں ایسا موڑ بھی آتا ہے، کبھی حالات اس طرح کے حالات سے بھی آدمی گزرتا ہے کہ کہنا چاہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی، گلا سوکھ جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے، کوئی جواب نہیں دے سکے. دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ پوچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب پر حضرت ہاجرہ نے جو بات کہی تھی وہ یہ، انہ لا یضیعنی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو اللہ پاک ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ کے اس بندی کا اللہ کی ذات پر ایمان کہ پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. کہنے لگے اذا لا یضیعنی، تب تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم کو جانے دیا. تنے تنہا ایک ایسی عورت، ہمیں دودھ پیتا بچہ، اور ایسے مقام پر چھوڑ کر جایا جا رہا ہے جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سہارا نہیں، سر پر چھت نہیں، سر پر چھت نہیں، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا نہیں. جو کچھ ہے بس یہ ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی بھر کر کھجوریں. تنے تنہا. اولاد ماں باپ کی کمزوری ہوتی، اولاد ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے. کسی عورت کے لیے اس سے بڑی کمزوری اور کوئی دوسری نہیں ہوتی کہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ. لیکن حضرت ہاجرہ نے یہی کہا تھا، حاجرہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر تم مجھے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو جاؤ، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے آگے بڑھے اور جس راستے سے جا رہے تھے سامنے مروہ پہاڑی تھی. مروہ پہاڑی چڑھ کر کے اس طرف اتر گئے. کئی مرتبہ چاہا پہاڑی پر چڑھنے سے پہلے کہ پلٹ کر کے دیکھیں، لیکن یہ سوچ کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر کے دیکھوں تو بیوی اور بچے کی محبت میرے قدموں کو پکڑ لے، نہ جانے دے. پلٹ کر کے نہیں دیکھا. جب مروہ پہاڑی چڑھ کر کے دوسری طرف اتر گئے تو رک کر کے پھر وہاں پلٹ کر کے دیکھا تو ظاہر بات ہے بیچ میں پہاڑ تھا. ایک طرف حضرت ابراہیم تھے اور پہاڑ کی دوسری طرف بیوی اور بچے. نظر تو نہیں آئی، لیکن وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی دعا کی جس کا لمبی پاک میں ہے. دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے پروردگار تیرے حکم پر اپنے بیوی بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے جا رہا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے. دعا مانگی. پورا ایک رکوع ہے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا. مجھے حضور کی سیرت بیان کرنی سے یہ واقعات سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دعا مانگی تھی. جس مقام پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس مقام کو مقام مدعا کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر آگے چلے. واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا. ملک شام جانا تھا. 1000 کلومیٹر کا سفر تھا. حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے کہ یہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے مجھ کو کئی ہفتے لگ جائیں گے، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تو بیوی اور بچے کے پاس جو ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجور کی بھی ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا. پھر ان کے لیے جینے کے لیے نہ پانی ہوگا نہ کھانے کا کوئی سہارا ہوگا. حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اتنے بڑے امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے. بیوی بچے کو چھوڑا، دعا کی اور آگے بڑھے. کچھ آگے جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بشارت آئی کہ ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہوگی تمہاری نظر میں ریت کے جتنے ذرے آئیں گے اتنی رحمتیں میں روزانہ تم پر اور تیری اولاد پر اتاروں گا. اور یہی وہ واقعہ ہے جس واقعے کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب درود پڑھو تو اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جس طرح آپ نے رحمتیں حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر نازل کی تھی. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اتنی بڑی قربانی دے کر کے جا رہے تھے تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو یہ بشارت بھی دی کہ جہاں تک چاروں طرف تمہاری نظر جائے گی وہاں تک ریت کے جتنے ذرے ہوں گے اتنی رحمتیں روزانہ میں ابراہیم تجھ پر اور تیری اولاد پر اتاروں گا. سفر کر کے واپس ملک شام چلے گئے. ادھر جو ہونا تھا وہ تو ہوا کہ یہ ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور کتنے دن تک کام آتی. ایک وقت آیا کہ اب ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، ماں بھوکی ہے، ماں پیاسی ہے اور گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ جب ماں بھوکی ہو، ماں پیاسی ہو تو اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا. اب ماں بھی بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے اور بچہ بھی بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے. حضرت ہاجرہ نے جب بچے کی تڑپ دیکھی تو ممتا کے جذبے سے مجبور ہو گئی
بھاگ کر کے صفا پہاڑی پر گئی، اوپر چڑھی، دور دور تک دیکھا کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں کوئی کھانے کی چیز نظر آ جائے، کوئی قافلہ کوئی بستی نظر آ جائے۔ صفا پہاڑی پر گئی، دور چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، وہاں سے نیچے اتری، اور جب دونوں پہاڑی کے درمیان جو گہرائی کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہنچی تو اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے جہاں ان کو لٹا کر کے آئی تھی۔ وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو وہاں تک بھاگی جہاں تک اسماعیل نظر نہیں آئے، بچہ نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے مروہ پہاڑی پر گئے، 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر؟ 7 چکر لگائے، اور پھر یہ دیکھا کہ وہاں کوئی شخص کھڑا ہے۔ ایک عورت کسی اجنبی مرد کو تنہائی کے اندر دیکھ لے، ایک عزت دار عورت کے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھا کہ بچے کے پاس کوئی کھڑا ہے، آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوگا تو دور رہے۔ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جس طرح جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ اس فرشتے نے پیر مارا یا پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا۔ حضرت ہاجرہ گھبرا کر کے اس پانی کو روکنے کے لیے ریت کا گھیرا بنائی، اور ان کی زبان سے نکلا زم زم، رک جا رک جا۔ بخاری شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے گھیرا بنا کر کے زمزم کے پانی کو روکا نہ ہوتا تو یہ ایک جاری چشمہ ہوتا، کان عینم معینن، جاری چشمہ ہوتا، نہ معلوم کہاں تک بہ کر کے جاتا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، یہ پانی ضائع نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے اس کو گھیرا بنا کر روکنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے روک دیا، قیامت تک کے لیے روک دیا۔ آج وہ پانی کا چشمہ روزانہ 30 لاکھ لوگوں کو پانی مہیا کرتا ہے، 30 لاکھ لوگ وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ سعودی حکومت نے پچھلے دنوں شاہ فہد کے زمانے میں یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہ زمزم کا پانی مدینہ منورہ تک پہنچایا جائے، پانی کی پائپ لائن مدینہ منورہ تک پہنچائی، بچھائی گئی، اور اس کے بعد پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہ فہد نے آ کر کے اس کا افتتاح کیا۔ یہ زمزم کا پانی پائپ میں چلا، حرم کی حد جہاں ختم ہوئی وہاں جا کر رک گیا۔ جہاں حرم کی حد ختم ہوتی تھی پانی جا کر کے وہاں رک گیا۔ پوری کوشش کر لی لیکن زمزم کا پانی اس طرح پائپ کے ذریعے سے چل کر کے حدود حرم کے باہر نہیں گیا۔ قریب کا واقعہ، بہت دور کا نہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ زمزم کا پانی ٹینکر کے ذریعے سے جاتا ہے، پائپ لائن ڈالی گئی لیکن زمزم پائپ لائن سے نہیں گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام واپس گئے۔ ایک باپ کے دل میں اولاد کی جو محبت تھی، ظاہر بات ہے وہ تو اپنی جگہ تھی، اور ایسے حالات میں محبت اور بڑھ جاتی ہے جب جدائی ہو، دوری ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تڑپتے رہے اولاد کے لیے، لیکن مکہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک کس سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، آئے مکہ مکرمہ۔ حضرت اسماعیل کو دیکھا تو ظاہر بات ہے دیکھ کے محبت اور بڑھ گئی۔ واپس ملک شام گئے، وہاں جا کر کے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی 100 اونٹ قربان کیے، صبح ہوئی 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، پھر صبح 100 اونٹ قربان کیے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ لیکن اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ پاک اسماعیل کی قربانی چاہتے۔ بیٹے کو جیتا جاگتا بھاگتا دوڑتا دیکھ کر کے باپ کے دل میں جو محبت
پھر سے ابھر کر کے آئی تھی. اللہ نے امتحان لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خواب وحی کا حکم رکھتا ہے. آئے, بیٹے کو لیا اور مینا کے میدان میں پہنچے. ایک پہاڑ کے اتار پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا. لٹانے سے پہلے یہ کہا کہ رأیتک فی المنام انی اذبحک, بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تمہاری کیا رائے. باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے. اور بیٹا بھی کوئی بہت سمجھدار نہیں, بچہ. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, کہ والد گرامی اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو لٹایا اوندھے منہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے پر نظر پڑے اور ہاتھ رک جائے, نہ چل پائے. آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور پھر سر کے بال پکڑ کر کے سر اٹھایا اور گلے پر چھری رکھی اور پھر چھری چلا دی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے نبی نے پوچھا تھا کہ جبرائیل اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی تمہیں مشقت محسوس ہوئی؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی تمہیں مشقت محسوس ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہاں 3 مرتبہ. ان 3 مرتبہ میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور چلانے جا رہے تھے. اللہ کا حکم ہوا کہ جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤ اور ابراہیم کی چھری کے نیچے مینڈھے کا گلا رکھ دو, اسماعیل کا گلا ہٹا لو. آنے واحد میں 7ویں آسمان پہ تھا, مجھے حکم ہوا کہ جنت سے مینڈھا لے جا کر کے اس طرح کرو. اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں مجھے مشقت ہوئی. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا, آنکھوں پر پٹی بندھی تھی, چھری گلے پر رکھی تھی, چلا دی. جب گرم خون ہاتھ اور پیر میں لگے تو ظاہر بات ہے اس بات کا 100% یقین ہو گیا کہ بیٹا قربان ہو گیا. آنکھوں سے پٹی ہٹائی, دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا ہے اور جبرائیل کھڑے ہیں اور بیٹا صحیح سلامت ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت سخت امتحان تھا. آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. جس مقام پر حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اسماعیل کو لٹایا تھا, آج وہاں پر ایک نشان, ایک علامت بنی ہوئی ہے مینا کے میدان. اتنی قربانیوں امتحانات کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے, اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان بھی بہت سخت تھا, اور جب امتحان میں ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک سے مانگا. کبھی بڑا آدمی خوش ہو جاتا ہے کسی بات پر تو پھر کہتا ہے کہ مانگ, کیا مانگنا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنے امتحانات کو کامیاب کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے تو پھر اللہ سے مانگا بھی کیا جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک تھا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کبھی کوئی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. حضرت ابراہیم نے مانگا بھی تو اللہ رب العالمین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. امتحانات بہت سخت تھے تو اللہ نے انعام بھی بہت بڑا دیا. انعام بھی بہت بڑا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل سے جو اولاد چلی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کا خاندان قریش، یہی وہ سلسلہ تھا جو حضرت ابراہیم کی اولاد در اولاد چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا. اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا کی تھی. اور مکے کے حالات کیسے تھے دنیا جانتی. ان حالات کو تاریخ میں زمانے جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کے کسی زمانے کو زمانے جاہلیت اور اس کے بعد کے کسی زمانے کو زمانے جاہلیت نہیں کہا گیا، لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا. کیوں؟ جو واقعات اس وقت کے آج ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو سن کر کے، اس کو پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی پستی میں یہ لوگ جا چکے تھے. عجیب مزاج اللہ نے دیا تھا، جہالت کی حد کر دی تھی ان لوگوں نے. عام طور پر سنا ہوگا آپ نے، شراب عام تھی، زنا عام تھا، جوا عام تھا، جنگل راج تھا. یہ تو اجمال ہے، اس کی تفصیل میں آپ جاؤ گے تو حیران ہو جاؤ گے. عجیب صورتحال تھی. اولاد کا قتل کر دینا، اولاد کا بیچ دینا ان کے نزدیک کوئی بات نہیں تھی. ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں ہوتا اس طرح تھا کہ کوئی شخص سفر میں ہے، اس کا چپل ٹوٹ گیا، اس کی جوتی ٹوٹ گئی، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ کہا کرتا تھا جو مجھے جوتی دے دے گا، جو مجھے چپل دے دے گا تو میرے یہاں جو بچی پیدا ہوگی میں اسے اس جوتی اور چپل کے بدلے میں دے دوں گا. ابو داؤد شریف میں آتا ہے، یعنی ایک جوتی یا چپل پر اپنی معصوم لڑکی چپل جوتا دینے والوں کے حوالے. چپل اتنی بے قیمت تھی اولاد. شوہر کا انتقال ہو جائے تو زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ عورت کو 1 سال تک عدت گزارنی پڑتی تھی، اور اس طرح کہ اسے بستی کے باہر نکال کر کے جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں پر ایک جھوپڑی بنا کر کے اس کو وہاں رکھ دیا کرتے تھے. وہ عورت سال بھر تنہا وہاں رہتی تھی. اسے کھانے اور پینے کے علاوہ کوئی سامان نہیں دیا جاتا تھا. پینے کے لیے پانی دیتے تھے، استنجا کے لیے، غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تھا اسے. 1 سال عورت اس طرح گزارتی تھی. جب سال پورا ہوتا تھا تو اسے گدھے پر بٹھاتے تھے اور اس کے ہاتھ میں، اس کی گود میں اونٹنی کی مینگنی کی تھیلی رکھ دیا کرتے تھے اور اسے گلی گلی بستی میں گھمایا کرتے تھے. وہ مینگنی اٹھا کر لوگوں پر مارا کرتی تھی. یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی. 1 سال تک اس عورت کو عدت کا اس طرح زمانہ گزارنا پڑتا تھا. پانی کی ضرورت ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی تو جانوروں کو پکڑ کر کے ان کی دم میں گھاس پھوس باندھتے تھے اور اس میں آگ لگا دیتے تھے. اب جانور جب اس کے پیچھے آگ اس طرح لگائی جائے تو وہ بیچارہ بے بس بے کس جانور بھاگتا تھا. اللہ کو رحم آتا تھا، اللہ پاک پانی برسا کر کے اس آگ کو بجھایا کرتے تھے. اس طرح کے حالات تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ مجھ سے
پیچھے ماضی میں ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، اور جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرا چین رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسلام قبول کر لے گا، ماضی میں تجھ سے جو بھی کوتاہی، جو بھی خطا ہو گئی معاف ہو جائے گی۔ لیکن دل پر بوجھ تھا، کہنے لگے کہ نہیں، آپ مجھ سے سن لیں مجھ سے کیا خطا ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ سناؤ۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں امید تھی اور میں سفر پہ جا رہا تھا، لمبا سفر تھا، تو میں بیوی کو یہ کہہ کر کے گیا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں سفر پر چلا گیا، جب میں سفر سے واپس آیا، آنے کے بعد جب تنہائی ہوئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو بیوی نے بتایا کہ آپ کہہ کر کے گئے تھے کہ بیٹی ہوگی تو اسے دفن کر دینا، تو بیٹی ہوئی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں پڑوس سے ایک بچی آنے لگی، اس کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، بڑی خوبصورت بچی تھی، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، اور مجھے اتنی انسیت اور محبت ہو گئی کہ اب مجھے اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتا تھا اور اس کا جانا مجھے گراں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک بچی پیدا ہوئی تھی، کاش وہ زندہ ہوتی، وہ بھی ایسی ہی ہوتی۔ بیوی نے شوہر کا چہرہ دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کو یہ گمان ہوا کہ شاید پتھر پسید گیا۔ بچی آتی رہی جاتی رہی، اور شوہر وقتاً فوقتاً اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ کرتا رہا کہ ہماری بھی ایک بیٹی تھی، کاش وہ زندہ ہوتی، اسے دفن نہ کیا گیا ہوتا تو آج وہ بھی ایسی ہی ہوتی۔ جب بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہا تو بیوی نے ایک دن ہمت کر کے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ یہ جو پڑوس کی بچی اپنے گھر آتی ہے وہ پڑوسیوں کی نہیں ہے، وہ اپنی بچی ہے۔ میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا، میں نے پڑوس کو دے دیا تھا، پڑوسن کو، کہ تو اس کی پرورش کر دے، تو یہ اپنی بچی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، جب میں نے سنا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو پھر وہی زمانے جاہلیت والی عصبیت بیدار ہو گئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اس کو دفن کر دینا۔ وہ بچی کو میں ایک دن لیا، جنگل میں گیا، میں نے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر کے وہ بچی مجھ سے پوچھتی تھی کہ چچا تم کیوں گڑھا کھود رہے ہو؟ وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھتی تھی، میں گڑھا کھودتا رہا، وہ پوچھتی رہی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے تیرے لیے کھودا ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو میرے لیے تم نے گڑھا کھودا؟ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ اس میں اس بچی کو دفن کیا جا سکے تو اسے پکڑا، گھڑے میں ڈالا، پیروں سے دبایا اور مٹی ڈالنا میں نے شروع کی۔ تو وہ بچی روتی رہی، چیختی رہی، لیکن مجھ کو رحم نہیں آیا، مجھ کو رحم نہیں آیا، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن، اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی، اور جب رات کی تنہائی ہوتی ہے تو میں سو نہیں پاتا، وہ پورا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے جواب یہ دیا کہ اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ گناہ بھی تمہارا ختم ہو جائے گا، لیکن آج کے بعد تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے،
یہ زمانہ جاہلیت تھا. حد یہ تھی، یمن کے رہنے والے ایک مرد عورت کے آپس کے ناجائز کے تعلقات تھے، حج کرنے کے لیے آئے، اسی زمانے کی بات ہے. بیت اللہ کے اندر انہوں نے زنا کیا، اللہ کا عذاب آیا، دونوں پتھر کے بن گئے. تاریخ میں آتا ہے ایک کا نام اساف تھا، عورت کا نام نائلہ تھا. جب وہ پتھر کے ہو گئے تو انہیں نکال کر کے کعبے کے دروازے پر ایک طرف ایک رکھ دیا گیا، ایک دوسری طرف دوسرے کو، اور عرب کے لوگ ان کی پوجا کرنے لگے. یہ حال تھا. یہ زمانہ جاہلیت تھا. اللہ پاک نے ایسے حالات میں، ایسے مقام پر اپنے محبوب کو بھیجا تھا. یہی وہ مبارک دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. اس زمانے میں زنا عام تھا، لوگ زنا کرتے تھے، آ کر مجلس میں فخریہ بیان کیا کرتے تھے. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا باعزت سمجھا جاتا تھا. جوا کھیلنا، لوٹ مار معمولی بات تھی. جس کے پاس طاقت ہو اس کی حکمرانی ہوتی. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، اور حضرت عبداللہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. سورہ صافات میں آتا ہے وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نطفہ جس سلسلے میں رکھا، حضرت آدم سے لے کر کے جن لوگوں کی پشتوں میں آپ کا نطفہ منتقل ہوتا رہا، اللہ پاک نے انہیں شرک سے محفوظ رکھا تھا. وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے. مکے کی عورتیں آپ پر مرتی تھیں، لیکن حضرت عبداللہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ حضرت عبداللہ کی پشت مبارک میں رکھا تھا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر رشتے کا موقع آیا تو مدینہ منورہ کی قبیلے بنو نجار کی ایک خاتون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، حضرت آمنہ سے. پھر حضرت آمنہ کے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے یہ نطفہ منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا. حضرت عبداللہ کا وہ چمکتا دمکتا چہرہ مان پڑ گیا، وہ نور منتقل ہو چکا تھا. جب ملک شام پھر تجارت کے لیے گئے تو باپ عبد المطلب نے کہا تھا کہ بیٹے واپس آنے لگو تو مدینے کی طرف سے آنا اور مدینے کی کھجور لیتے آنا. یہ مدینہ منورہ پہنچے اور بیمار ہو گئے، وہیں پر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا. کسی نے کہا ہے نا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے پیدا. ہر ایک سایہ سر سے یہ اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے. اور اس زمانے میں یتیم ہونا تمام تر محرومیوں کا سبب تھا، تمام تر محرومیوں کا سبب تھا. بیٹے کی پیدائش کی خبر حضرت آمنہ کو ملی، دل میں خوشی بھی آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبداللہ کا درد اور غم تازہ ہو گیا کہ بیٹا تو آیا ہے لیکن یتیمی کی حالت میں آیا. آج یتیموں اس زمانے میں یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، کوئی پرورش کرنے والا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. حضرت آمنہ درد و غم میں ڈوب گئی کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن باپ نہیں ہے، یتیمی کی حالت میں آئے. کاش عبداللہ ہوتا تو اسے سنبھالتا، اسے گھماتا، اسے کھلاتا،
اس کے لیے کھلونے لاتا، لیکن کچھ بھی نہیں، یتیمی کی حالت میں۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں میں فصاحت اور شجاعت آ جائے، اس کے لیے دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور شہر سے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ عورتوں کے قافلے آتے رہتے تھے۔ آیا، اور قبیلے بنو سعد مکہ مکرمہ سے کچھ دوری پر ایک قبیلہ ہے، قبیلے بنو سعد، اور آنے کے بعد ہر گھر سے بچہ لے جانا اور دودھ پلانے کی مدت تک رکھنا، پھر لا کر واپس دے جانا، عورتوں کا یہ کام تھا۔ عبد المطلب اپنے زمانے کے سردار تھے۔ جب یہ قافلہ بنو سعد سے چلا تو اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ قبیلے بنو سعد کی بہت غریب خاتون تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ قحط سالی چل رہی تھی، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، لوگ بھوکے رہتے تھے۔ ایسے فاقے کی حالت میں وہ لوگ اس امید پر مکہ آئے تھے کہ کسی کے بچے کو لے جائیں گے تو ہم کو کچھ مال و دولت مل جائے گا، جس کی وجہ سے ہم اپنا گزر بسر کریں گے۔ عجیب بات ہے، پہلے جب چلنے لگے تو جس اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ سوار تھی اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میاں بیوی دونوں اونٹنی پر بیٹھ سکتے۔ حلیمہ سعدیہ اونٹنی پر اور ان کے شوہر پیدل چلتے ہوئے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے تھے۔ لوگوں کے اونٹ کچھ تندرست توانا تھے، وہ تیز چلتے تھے، ان کی اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، پیچھے رہ جاتی تھی۔ کچھ آگے جا کر کے وہ لوگ رکتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے۔ اس طرح مکہ مکرمہ پہنچے۔ جو آگے تھے وہ پہلے عبد المطلب کے گھر پہنچے کہ سردار کا گھر تھا۔ آواز دی کہ گھر میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ بچے کا باپ ہے؟ اندر سے جواب آیا کہ نہیں، بچے کے باپ نہیں۔ تھوڑی دیر رک کر کے وہ عورتیں وہاں سے واپس ہو گئیں، ایک کے بعد ایک جاتی تھی اور پوچھتی تھی گھر میں بچہ ہے، جواب ملتا تھا کہ ہاں ہے۔ پھر پوچھتی تھی کہ بچے کا باپ ہے، تو جواب ملتا تھا کہ نہیں۔ تو لوگ واپس ہو جاتے تھے کہ جب بچے کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، تو ہم کو یہاں سے کیا ملے گا۔ دوسرے گھروں سے انہوں نے بچے لے لیے۔ حلیمہ سعدیہ دوسروں کے دروازے پر پہلے گئی، لیکن وہاں سے بچے دوسری عورتیں لے چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، کوئی بچہ نہیں ملا۔ معلوم پڑا کہ وہاں ایک بچہ ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ قافلے کی واپسی کا وقت ہونے لگا۔ قافلے میں جتنی عورتیں تھیں سب کے پاس بچے تھے۔ ایک حلیمہ سعدیہ ایسی عورت تھی جس کے پاس بچہ نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ خالی ہاتھ جانا نہیں لگتا، کیوں نہ ایسا کرے کہ اس یتیم بچے کو ہم لے کر کے آ جائیں۔ شوہر نے بھی کہا کہ ہاں لے کر کے آ جاؤ، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں۔ آئی، آ کر کے پوچھا کہ گھر میں بچہ ہے۔ اتنی مرتبہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کا غم تازہ ہو چکا تھا۔ جواب دیا کہ ہاں بچہ ہے لیکن بچے کا باپ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ادھر سے پوچھا جائے کہ بچے کا باپ ہے، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ بچہ ہے لیکن بچے کا باپ نہیں ہے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کو تو پتا تھا، بچہ لینے کے لیے تیار ہو گئی، بچے کو لیا۔ کہتی ہے کہ جس وقت میں نے بچے کو گود میں لیا تو بچہ مسکرا کر کے مجھے دیکھا۔ بچہ لے کر کے چلی۔ جب ٹھکانے پر پہنچی جہاں سبھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اب سفر شروع کرنا تھا، تو کہنے لگی کہ میری گود میں پہلے سے ایک بچہ تھا، میرا اپنا بچہ پہلے سے میرے پاس تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا، اور یہ ایک بچہ میں لے آئی۔ تو میں نے جب دودھ پلانے کا ارادہ کیا کہ اب میں اس بچے کو دودھ پلاؤں، اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانے کے ارادے سے اپنے چھاتی سے قریب کیا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ سیدھی طرف سے اس بچے کو میں نے دودھ پلایا، سیر ہو کر کے بچے نے دودھ پیا۔
اس کے بعد میں نے چاہا کہ دوسری طرف سے بچے کو پلاؤں تو بچے نے دوسری طرف منہ نہیں لگایا. دوسری طرف منہ نہیں لگایا کہ یہ دوسرے بچے کا حق تھا. اپنے بچے کو پھر میں نے بائیں طرف سے دودھ پلایا. کہتی ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا کبھی پیٹ بھر اسے دودھ نصیب نہیں ہوا تھا، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ بچہ رات میں روتا نہ ہو بھوک کی وجہ سے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ رات بھر دونوں بچے چین سے سوئے. میں بھی حیران تھی کہ میں اپنے بچے کو اتنے دنوں میں کبھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا سکی. آج کیا ہو گیا کہ ایک نہیں دو بچے میری چھاتی سے سیراب ہو گئے. اس کے بعد جب سفر شروع ہوا تو کہتی ہیں کہ میں اونٹنی پر بیٹھی تو اونٹنی برق رفتار ہو گئی، تیز چلنے لگی. اب سب سے آگے آگے تیز چلتی تھی. تو میں نے محسوس کیا تو یہ تو طاقتور ہو گئی ہے. تو میں نے اپنے شوہر کو بھی بٹھا لیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، پیدل مت چلو. اس کے بعد بھی یہ اونٹنی سب سے آگے. تو قبیلے کی قافلے کی ساری عورتیں کہتی تھی کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی یا بدل لی ہے اونٹنی؟ تو میں کہتی تھی کہ دیکھو اس کا کان دیکھو، اس کی دم دیکھو، یہ وہی اونٹنی ہے جس پر ہم آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلے قافلے میں پہنچی. کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر پر پہنچی تو ہمارے گھر کچھ بکریاں تھیں، اور دیہات میں رہنے والوں کا گزارا انہی بکریوں کے دودھ پر ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں قحط سالی تھی، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، تو دودھ کہاں سے ہوگا؟ لیکن دیکھنا تو تھا کہ دودھ ہے یا نہیں. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو کسی جانور میں دودھ ہو تو نکالو. میرے شوہر نے دودھ نکالنے کے ارادے سے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا. تھن دودھ سے بھر گیا. کہنے لگی کہ جو برتن دودھ کا تھا جب دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن بھر گیا. تو برتن دوسرا برتن بھر گیا. ہمارے یہاں دودھ کے جتنے برتن تھے سب بھر گئے. ہم حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے. اور ہماری بکریاں جنگل میں چرنے جاتی تھیں، جب چر کے آتی تھیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے. سارے قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں کو، اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہیں اپنے جانور لے جایا کرو چرانے کے لیے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں نا کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو در رسول تک پہنچ کر کے محروم واپس آ جاتے. قبیلے کی ساری عورتیں اس دروازے تک پہنچی تھیں. پوچھا بچہ ہے؟ کہا ہاں ہے. پوچھا کہ بچے کا باپ ہے؟ کہا نہیں ہے. اس دروازے پر پہلے پہنچے تھے لیکن محروم واپس آ گئے. اور حلیمہ سعدیہ کے حصے میں یہ دولت لکھی تھی، آخر میں پہنچی اور پھر یہ دولت لے کر کے آئی. آج بھی بہت لوگ جاتے ہیں محروم چلے آتے ہیں. نماز نہیں ہوتی ان کی وہاں پر، نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کر کے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. میرا بارہا اتفاق ہوا، میرے ساتھ ایسے لوگ تھے جو ایسے ہی تھے. ہم جب نماز پڑھ کے آنے لگتے تھے تو یہ جاتے ہوئے نظر آتے تھے. ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، اس میں کچھ سلجھے ہوئے نوجوان تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہم لوگ جب نماز پڑھ کر واپس ہوتے ہیں تو تم لوگ نماز کے لیے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے دھیرے دھیرے ساری بات بتائی. ان سے میں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، آپ بتاؤ گے اس کے جواب؟ بولے پوچھو نا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ قدرت ہے یا ہماری مسجد کے ٹرسٹی کو زیادہ قدرت ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو زیادہ قدرت ہے. میں نے کہا سوچ کے جواب دینا. بولے ہاں اللہ کو زیادہ قدرت ہے.
میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہماری مسجد کے ٹرسٹی کو زیادہ پاور اور اختیار ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہنے لگے سرکار کو۔ میں نے کہا ہماری مسجد میں اگر ایسا امام ہو جس کے پیچھے ہماری نماز نہ ہوتی اور یہ بات مسجد کے ٹرسٹیوں کو معلوم ہو تو وہ اس کو مصلی پر کھڑے ہونے دیں گے؟ اس کو نماز پڑھانے دیں گے؟ کہنے لگے نہیں پڑھانے دیں گے۔ میں نے کہا سوچ کے بولنا ہے۔ کہنے لگے نہیں پڑھانے دیں گے۔ میں نے کہا اگر تم ٹرسٹی رہو گے تو کیا کرو گے؟ بولے مصلی سے ہٹا دیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا بات ہے کہ کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک شخص امامت کرتا ہے، کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کے ایک شخص امامت کرتا ہے، اگر اس کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی تو اللہ اس کو اس مصلی پر کھڑا ہونے دیتا؟ مسجد نبوی کے مصلی پر ایسا شخص کھڑا ہو جس کی آواز خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں، اگر وہ ایسا شخص ہو جس کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہو تو سرکار اس کو مصلی پر کھڑا رہنے دیں گے؟ حیران ہو گئے وہ، کہنے لگے کہ نہیں بات آپ کی برابر ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، تم اپنے دل و دماغ سے سوچو کہ ہم اپنی مسجد میں ایسے شخص کی امامت پسند نہیں کرتے جس کے پیچھے نماز نہ ہو یا جس کی پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہو، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے ذمہ داران اسے امامت پر نہیں رہنے دیتے، لیکن مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر جو شخص امامت کرتا ہو، مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے جو شخص امامت کرتا ہو، جس کی آواز، جس کی تکبیر، جس کی قرات، جس کی پوری نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں، کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ ایسے شخص کو مصلی سے ہٹا سکے؟ میں نے کہا دل و دماغ سے سوچو۔ مجھے اس وقت خوشی ہوئی کہ میں نے پھر ان نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہم سے پہلے جاتے تھے اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ اور اتفاق سے ایک مرتبہ حج کے بعد واپس آ گئے، ان کے شہر میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، ان کی مسجد، ان کے گھر گیا تو پھر نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں گیا، اور جب مسجد میں نماز کے لیے پہنچے، اقامت شروع ہوئی تو میں کھڑا ہو گیا، سبھی لوگ بیٹھے تھے، میں اکیلا کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، تو مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں نہیں کھڑا ہوتا، لیکن اب کھڑا ہو گیا تھا، نہیں کھڑے رہو، مفتی صاحب بولے کھڑے رہو، اور لوگوں سے کہا کہ کچھ مت بولو، ہم ان کی مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہم کو کھڑا کرتے ہیں کیا؟ یہ ہم کو نہیں بولتے کہ کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ ہماری مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے تو ہم کیوں ان کو بولتے ہیں کہ بیٹھو؟ اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت دے دیتا، ایسے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو در تک لیکن محروم رہتے ہیں۔ قبیلے بنو سعد کی بہت ساری عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک تک پہنچی تھی، مایوس لوٹی، محروم لوٹی، کچھ نہیں ملا، واپس آ گئی تھی، اور حلیمہ سعدیہ وہ ساری دولت لے کر کے آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر پوری ہوئی، حلیمہ لے کر کے آئی، لیکن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مکے میں کچھ بیماری چل رہی تھی، اس کو بہانہ بنا کر کے حضور کو پھر واپس قبیلہ اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ 4 سال کی عمر ہوئی، پھر لا کر کے واپس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت ساتھ میں رہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت آمنہ نے سوچا کہ برسوں گزر گئے نہیں گئی، یہ سوچ کر کے 6 سال کی عمر تھی حضور کی، لے کر کے مدینہ منورہ آئی، اور مدینہ منورہ آ کر کے کچھ دن وہاں رہی، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 7 سے 6 سال کی عمر تھی۔ ایک
خادمہ ساتھ میں تھی، ایک خادمہ ساتھ میں تھی، ام ایمن ساتھ میں تھی. جب واپس ہونے لگے مکہ مکرمہ سے کچھ آگے آنے کے بعد ایک مقام آتا ہے، مقام ابوا. اس مقام پر حضرت بیمار ہو گئی اور طبیعت بگڑی اور بگڑتی چلی گئی، اور اسی مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. اور وہیں پر پھر حضرت کا ہو گئی. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. پیدا ہوئے تھے تو باپ نہیں تھے، اور کیا، اور ایسے مقام پر انتقال ہوا کہ جہاں کوئی نہیں تھا. اس میں سے ماں کا انتقال ہو گیا. اس وقت کے جو حالات بڑی مشکل سے حضور کو سنبھالا. ماں کا انتقال ہو، 6 سال کا بچہ، اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا. کتاب کہ حضور اپنی والدہ کی قبر سے چپٹ گئے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے. اور مکے تک مسلسل روتے رہے. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ تو بچپن کی بات تھی. حضور جب حجۃ الوداع 62 سال کی ہو چکی، حجۃ الوداع کے لیے چلے، اور جب مقام ابوا کے پاس سے گزرے تو اس سفر میں حضور پھر رک گئے مقام ابوا پر. ماں کی قبر تھی. بچپن یاد آ گیا کہ ادھر ادھر پھیل کر کے تم لوگ رک جاؤ، اور جس مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے قدم اٹھا لیے اور ہاتھ سے ایسے گھٹنوں کو پکڑ لیا. گھنٹوں حضور روتے رہے. زندگی کا آخری سال مقام ابوا پر رکے، اور گھنٹوں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے. حضور بیٹھے تھے اس حالت میں اور مسلسل رو رہے تھے. یعنی 60-61 سال زمانہ گزر گیا تھا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس مقام پر تدفین ہوئی تھی، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 62 سال کی ہوئی، پھر حضور حجۃ الوداع کے موقع پر ادھر سے گزرے تو پھر رک گئے، اور وہ سارا غم آپ کا تازہ ہو گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ سارے معجزات عطا کیے تھے جو تمام نبیوں کو اللہ پاک نے دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا. اپنی والدہ کی قبر پر گھنٹوں بیٹھے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. لکھا ہے انہوں نے کہ قبر مبارک پھٹی، آپ کی والدہ قبر سے باہر آئے، آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کر کے پھر واپس قبر میں چلی. اللہ نے یہ معجزہ سرکار کو دیا تھا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا.
8 سال کی عمر ہوئی دادا کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر کوئی حضور کی پرورش کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے وہ شعر سنایا تھا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں تھے، سب کا احسان ادا کر دیتے تھے، کسی کا احسان باقی نہیں رکھا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب کا احسان ادا کر دیا سوائے حضرت خدیجہ کے اور حضرت ابو بکر صدیق کے، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ پاک دیں گے۔ ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تھی، جب باپ نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اب کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ 8 سال کی عمر تھی، چچا ابو طالب نے پرورش کی تھی حضور کی۔ 25 سال کی عمر ہوئی، حضرت خدیجہ سے نکاح کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر حضور سے 15 سال زیادہ تھی، 2 یا 3 شوہروں کا ان کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی، لیکن حضور کی عادات، حضور کے اوصاف دیکھ کر کے خود سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جبکہ لوگ مکے کے سردار حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیتے تھے، حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا، لیکن حضور کے لیے حضرت خدیجہ نے خود سے اپنا پیغام بھیجا تھا۔ حضور نے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا، مکے کی مالدار خاتون تھی، اور وجہ یہ بنی تھی کہ تجارت کے لیے اپنا روپیہ، اپنا سامان دوسروں کو دیتی تھی، لوگ تجارت کر کے لاتے تھے، جو نفع ہوتا تھا آدھا حضرت خدیجہ خود رکھتی تھی، آدھا محنت کرنے والے کو دے دیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر کے حضور ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی گیا تھا۔ تو راستے بھر جو حالات دیکھتے ہوئے گیا تھا، اور پھر جتنا نفع ہوا تھا اس کے ساتھ جب واپسی ہوئی تو حضرت خدیجہ کو حیرت ہوئی کہ آج تک کبھی ان کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے غلام سے پوچھا کہ اتنا نفع؟ تو غلام کہنے لگے یہ تو معمولی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے۔ اس غلام نے اپنے آقا حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ جب یہ چلتے تھے تو دھوپ میں سر پر بادل سایہ کیے رہتا تھا، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، کبھی دھوپ میں نہیں چلے ہم، دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو ابر ہم پر سایہ کیے رہتا تھا، درخت کے قریب سے گزرتے تھے، درخت سلام کرتا تھا، پتھر کی چٹانوں کے قریب سے گزرتے تھے، پتھر کی چٹانیں سلام کرتی تھی، اور راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ سب اس کے لیے حیرت ناک تھے۔ آ کر کے وہ سارے واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ نے متاثر ہو کر کے نکاح کا پیغام دیا۔ حضور نے نکاح کا پیغام چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا، ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، سب قربان کر دیا تھا۔ تو حضور کہا کرتے تھے کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے خدیجہ اور ابو بکر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ میں دے نہیں سکا، اللہ ان کے احسان کا بدلہ دے گا۔ ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بچے تھے ان کو اپنے پاس لے لیا تھا، حضرت علی کی پرورش حضور نے کی تھی، اور یہ اس احسان کا بدلہ تھا کہ چچا ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تھی، تو وہ عیالدار غریب آدمی تھے، بچے زیادہ تھے، تو حضور نے حضرت علی کو لے کر کے حضرت علی کی پرورش کی کہ چچا نے مجھ پر جو احسان کیا تھا اس احسان کا بدلہ اس طرح حضرت علی کی پرورش کر کے حضور نے اتارا۔ تو حضرت علی حضور کے پروردہ تھے، ایسی پرورش کی تھی
کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی تھے، غلاموں میں حضرت بلال، مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ۔ حضرت علی نے بچپن میں ایمان قبول کر لیا تھا، اور اللہ نے ایسا ایمان عطا کیا تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے لگے تو مکے والوں کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور یہ وہ رات تھی کہ جب مکے کے لوگوں نے، قبائلوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دینا ہے۔ قتل کرنے کے ارادے سے حضور کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، پرورش میں تھے، حضور کے گھر میں تھے، اور حکم دیا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح ہوگی تو یہ امانت لوگوں کو واپس کر دینا اور مجھ سے آ کر مدینہ منورہ میں ملاقات کرنا۔ حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، سلایا، جبکہ حضور کو قتل کرنے کے لیے سارے قبائل کے نوجوان حضور کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور گھر میں گھس گئے وہ لوگ، لیکن ان کے گھسنے سے پہلے حضور نے جب ہجرت کا سفر کرنا تھا، در دولت پر آئے، ایک جھک کر کے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے جب پھینکا تو اللہ نے یہ مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچا دی، سب کی آنکھوں میں پہنچا دی، سب آنکھ ملنے لگے، اور ان کے درمیان سے حضور نکل کر کے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اور پھر حضرت ابو بکر کے گھر سے سفر شروع کیا تو غار ثور پہنچے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ علی، جس وقت حضور نے تم کو اپنے بستر پر لٹایا تھا، جبکہ لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے حضور کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، حضور کے بستر پر تمہیں نیند آئی تھی؟ ظاہر بات ہے اس بستر پر سونا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا، اور لوگ قتل کرنے کے ارادے سے گھسے تو آتے ہی ہلہ بول دیا، لیکن دیکھا تو حضرت علی سے سب رک گئے، حضور تو نکل چکے تھے ہجرت کے سفر پر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ نیند آئی تھی حضور کے بستر پر؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، ایسی نیند آئی تھی کہ اس رات سے پہلے کبھی ویسی نیند نہیں آئی، اور اس رات کے بعد کبھی ویسی نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پر سو اور صبح اٹھ کر کے لوگوں کی امانتیں لوگوں کو واپس کر دینا اور مجھ سے آ کر کے ملاقات کرنا، تو مجھے 100% یقین تھا کہ آج کی رات میں نہیں مروں گا، آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ صبح ہوگی یہ امانت لوگوں کو واپس کر دینا، پھر آ کر کے مجھ سے ملنا، تو مجھے 100% یقین تھا کہ آج کی رات میں نہیں مروں گا۔ اس لیے اس رات میں جیسی میٹھی نیند میں سویا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں سویا، اس کے بعد آج تک نہیں سویا۔ حضور نے پرورش کی تھی ایسا ایمان۔ حضرت علی پھر جوان ہو چکے تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتے کے لیے پیغامات آنے شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھیجا، حضور نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور کی منشا سمجھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا کہ تم نکاح کا پیغام دو، فاطمہ کے لیے تم نکاح کا پیغام دو۔ حضرت علی کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، میں موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، حضور اکیلے تھے۔ ہمت کر کے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر کے حضور سے گزارش کی، درخواست کی، میں نے فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مرحبا، مرحبا کا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو بہت خوش ہوا، جا کر میں نے حضرت ابوبکر کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت ابوبکر نے مجھے مبارکباد دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟
حضرت علی کہنے لگے کہ میرے پاس یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تلوار تو تم اپنے پاس رکھو، زرہ کے متعلق کہا کہ اس کو تم نیلام کرو، اس کو بازار میں لے جا کر بیچ دو، جو قیمت آئے گی وہ لے کر کے آنا، اس قیمت سے تمہارے لیے کچھ سامان خرید لیں گے۔ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا، حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا۔ جب حضور نے حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے کیا تو اس موقع پر حضرت علی جو زرہ بازار میں بیچنے گئے، حضرت عثمان کو خبر ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے 400 درہم میں وہ زرہ خریدی تھی۔ کتنے میں؟ 400 درہم میں، جبکہ اس زرہ کی قیمت 10 درہم بھی نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کی قیمت 400 درہم دی۔ وہ 400 درہم لیا اور زرہ حضرت عثمان کے حوالے کی، واپس ہونے لگے۔ کچھ دور گئے، حضرت عثمان نے آواز دی اور بلایا، حضرت علی رکے، آئے، کہنے لگے کہ علی تمہیں فاطمہ سے نکاح مبارک ہو، یہ پیشگی تحفہ میری طرف سے۔ جو زرہ خریدی تھی وہی زرہ پھر ان کو تحفے میں واپس دے دی۔ واپس آئے، وہ 400 درہم حضور کو دیا، حضور نے حضرت ابو بکر کو دیا اور کہا کہ ان کے لیے گھریلو سامان مہیا کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر ایک چمڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، تکیا، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک چکی، ایک مٹکا، ایسی کچھ چیزیں خریدی۔ یہ حضرت علی کو جو سامان دیا گیا تھا، یہ حضرت علی نے جو زرہ بیچی تھی اس کی قیمت سے حضور نے حضرت ابو بکر کو دے کر کے انتظام کروایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ اس کو جہیز کہیں گے؟ یہ سامان کس کے پیسے سے خریدا گیا تھا؟ بولو نا، حضرت علی کے پیسے سے خریدا گیا تھا، حضور کا اپنا پیسہ نہیں تھا۔ یہ تو حضرت علی نے زرہ بیچی تھی، حضرت عثمان نے زیادہ قیمت دے کر خریدی تھی، اسی پیسے سے حضرت علی کے لیے سامان مہیا کیا گیا تھا۔ حضرت علی سے زیادہ غریب کوئی ہوگا؟ آج اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جو حضرت علی سے زیادہ غریب ہو؟ لیکن جب نکاح ہوا تو حضور نے مہر کیا رکھا معلوم ہے؟ بولو نا، مہر فاطمی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ 400 مسقال چاندی، 500 درہم، 500 درہم حضور نے مہر رکھا۔ آج کے موجودہ وزن سے 1 کلو 633 گرام چاندی۔ کتنی چاندی؟ بولو گے تو یاد رہے گا۔ 1 کلو 633 گرام چاندی حضرت فاطمہ کا مہر تھا۔ اور حضرت علی کتنے مالدار تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان سے زیادہ غریب آدمی نہیں ملے گا۔ لیکن حضور نے اپنی بیٹی اتنے غریب شخص کو دی جس کا نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کچھ سامان تھا، لیکن ان کے پاس دین تھا۔ بیٹی کا نکاح کر دیا، لیکن مہر رکھا 500 درہم، 1 کلو 633 گرام چاندی۔ ناسک والے کتنا مہر رکھتے؟ 786، 1100 روپے۔ آج 1 کلو 633 گرام چاندی کی کیا قیمت ہوگی؟ چاندی کیا تولہ ہے؟ ایک کلو 633 گرام چاندی، آج چاندی کی قیمت 400 روپیہ تولے سے زیادہ ہے، یعنی 60-70 ہزار روپیہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا مہر رکھا تھا۔ اور شوہر کیسے تھے؟ انتہائی غریب۔ آج ہمارے یہاں شادی میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں اور مہر کتنا رکھتے؟
1100 روپیہ. کوئی احسان کرتا ہے تو 2100 روپیہ رکھ دیتا ہے. حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو مر چکی تھی تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. حضور نے جتنے نکاح کیے تمام بیویوں کو آپ نے 500 درہم مہر دیے. تمام بیویوں کو. ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جن کا مہر 400 دینار تھے. کیا تھے؟ 400 دینار. ایک دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے. تمام بیویوں کو حضور نے مہر دیا تھا 500 درہم، یعنی سب کو 1 کلو 633 گرام چاندی حضور نے مہر میں دی تھی. لیکن ایک بیوی ام حبیبہ کا مہر سب سے زیادہ تھا، 400 دینار تھے. یہ وہاں ملک حبشہ میں تھی، مکے سے ہجرت کر کے وہاں گئی تھی اور وہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی. عدت گزر گئی تو پھر حضور نے نکاح کا پیغام دیا تھا. شاہ حبشہ نے حضور کے وکیل بن کر کے نکاح کروایا تھا اور مہر اپنی طرف سے انہوں نے ادا کیا تھا 400 دینار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں. پھر وہ وقت بھی آئے کہ اللہ نے آپ کو غار حرا میں نبوت عطا فرمائی اور آپ کو اللہ نے ایسی نبوت اور رسالت عطا کی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمنا کیا کرتے تھے کہ حضور کی امتی بنا کر کے اللہ پاک پیدا فرماتے، دعا کیا کرتے تھے. اللہ نے ایسا نبی ہم کو عطا کیا، ایسا رسول ہمیں عطا کیا. آپ قرآن کریم لے کر کے آئے جسے قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. ایسی شریعت اللہ نے عطا کی آپ کے ذریعے سے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل. ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہوگا کہ جنہیں اللہ پاک نے ایسا نبی اور رسول عطا فرمایا، اور ہم سے زیادہ بد نصیب بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا کہ ہم سب کچھ ملنے کے بعد آپ کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. آج کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اور حضور نے یہ کام کیسے کیا. ہم نہیں سوچتے، پوچھتے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کرتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے کیا کیا، ہم کو ویسے ہی کرنا. گھر بنانا ہے تو انگریزوں کا گھر دیکھیں گے، کپڑا پہننا ہے تو انگریزوں کا طریقہ دیکھیں گے، سامان خریدنا ہے تو انگریزوں کا پسند کیا ہوا سامان خریدیں گے. ساری زندگی ہم غیروں کے طریقے پر گزارتے. اور ہمیں اللہ نے ایسا رسول عطا کیا تھا، اللہ نے ایسا رسول عطا کیا تھا، ایسا ہمیں نبی عطا کیا تھا جس کی شریعت پہ چل کر کے، جن کے طریقے پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاتے. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیجئے، حضور کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، میرے طریقے پر چلو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ طریقہ ہمیں عطا کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہم غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا، حضور کا ایک ایک طریقہ، حضور کی ایک ایک سنت ہمیں محبوب ہو اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اگر اس طرح ہم نے کیا تو ہم کامیاب اور صاحب نصیب
اور اگر ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے پر زندگی گزاری تو ہم سے زیادہ بدنصیب بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی انشاءاللہ دعا ہوگی. بھائی سر بیٹھے رہے, دعا ہوگی. نماز انشاءاللہ 10:15 بجے ہوگی. دعا کے بعد جو ہے سارے احباب نماز کی تیاری کریں گے. آخر میں جو ہے دعا سے پہلے ہمارے آئے ہوئے مہمانان کا ہم اللہ کے شکر کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئے ہوئے تمامی احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور اس جلسے کے اندر میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بہترین جزا عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب نے جتنی باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہماری دستگیری فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما, اپنے محبوب کے طریقے پر چلنا آسان فرما. اے اللہ آپ نے ہم پر بے پناہ احسان فرمایا ہے. آپ نے ہمیں ایسا محبوب نبی عطا فرمایا, ایسا کامل نبی عطا فرمایا, ایسی کامل شریعت عطا فرمائی. اے اللہ اس نعمت کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اے اللہ اس نعمت کی قدر دانی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں شریعت پر چلنے کا مزاج عطا فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر عافیت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما. سرپرستوں کے لیے ان کے رشتوں کا کرنا آسان فرما. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں اے اللہ انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما, ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہمارے راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرما, ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما, اچھے رفیق عطا فرما. پروردگار عالم کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرما. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دین و دنیا میں عزت و سرخروئی عطا فرما, عزت والی, برکت والی, راحت والی, چین و سکون والی روزی عطا فرما, کشادہ اور فراخ روزی عطا فرما. ہمارے کاموں کو اے اللہ آسان فرما. پوری امت کی طرف سے اللہ اپنے محبوب نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.